لائیو پروگرامز انڈیا جو بدل دے آپ کی دنیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله۔ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ میرے عزیز محترم بزرگوں، دوستو، ایک عظیم الشان مہمان جو رمضان الکریم کی شکل میں اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا تھا، وہ مہمان رخصت ہو گیا۔ ہم اتنے اچھے بھی نہیں ہیں کہ ہم نے اس مہمان کی پوری تواضع کی ہو، اس مہمان کا پورا حق ادا کیا ہو۔ ہم اتنے اچھے بھی نہیں ہیں۔ بس اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین جو ہم سے ٹوٹے پھوٹے طریقے سے ادائیگی ہوئی ہے، جو ہم نے روزے رکھے ہیں، جو ہم نے تراویح پڑھی ہیں، جو ہم نے قیام اللیل کیا ہے، یہ ٹوٹی پھوٹی سی عبادت اللہ رب العالمین قبول فرما لے۔ اور وہ ہم اس لیے اللہ سے دعا کریں کیونکہ اب ہمیں خبر نہیں ہے کہ اگلا رمضان ہمارے حصے میں ہے یا نہیں ہے۔ ہم نے خود دیکھا ہے نا، ہمارے ساتھ کے لوگ جو ہیں کتنے تھے پچھلے سال، گزشتہ سال ہمارے دسترخوان پہ کھانے والے تھے لوگ، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ تھے، ہمارے ساتھ جو ہے زندگی گزارنے کا فیصلہ کرنے والے لوگ تھے، ہمارے ساتھ میں بزنس کی ڈیلنگ کرنے والے تھے۔ لیکن ہم نے کیا دیکھا کہ رمضان الکریم کے مہینے میں وہ ہمارے ساتھ نہیں تھے، وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، وہ تو چلے گئے تھے۔ کل وہ چلے گئے، کل کس کی باری ہے کوئی نہیں کہہ سکتا۔ آپ تو یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ بھائی میں تو ہیلدی ہوں، صحیح ہوں، صحت مند ہوں، اچھا ہوں، ٹھیک ٹھاک ہے سارے معاملے میرے ساتھ میں، کیا مسئلہ ہے؟ آج کل دیکھو نا، چلتے چلتے انسان کڑاک سے گرتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ایک صاحب کی موت ہوئی، بہت ہی فٹ، اور اس انداز میں کہ کوئی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ انسان اس طریقے سے چلا جائے گا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ بالکل کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہارٹ فیل ہوا، ہارٹ اٹیک ہوا، بس ختم ہو گئے۔ پتہ چلا اس انسان کو ساری زندگی سر کے درد کی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ تو بھائی یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہونا ہے، کس کو رمضان ملنے والا ہے، کس کو نہیں ملنے والا ہے۔ بس ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ رب العالمین ہماری زندگی میں ایک رمضان اور عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سعادتیں، وہ انوار و برکات ہم کو عطا کر دے۔ تو بھائی میرے محترم بزرگوں اور دوستو، رمضان الکریم کی مقدس اوقات، وہ انوار، وہ انعامات، وہ برکتیں جو ہر روز کے آواز لگانے والی، مغفرت کے چاہنے والوں آؤ، مانگنے والوں آؤ، بیمار ہو تو آؤ، پریشان ہو تو آؤ، ہر روز رات کی جو آوازیں لگی جاتی تھی وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے نا، تو اس وقت میں زمین، آسمان اور ملائکہ یہ سب کے سب امت پر آنے والی مصیبت کو سوچ کر رویا کرتے ہیں۔
صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سی مصیبت، امت پر آنے والی کون سی مصیبت ہے جس کے بارے میں آپ فرما رہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس امت پر جو مصیبت آنے والی ہے وہ رمضان الکریم کا گزر جانا، رمضان الکریم کا چلے جانا. اس لیے کہ اب یہ بتاؤ کہ پورے سال بھر کہاں سے آپ کو یہ انعام ملے گا کہ آپ ایک فرض ادا کرو گے تو 70 فرضوں کا ثواب ملے گا؟ کہاں پر یہ انعام ملے گا کہ میرے بندے تو یہاں پر میری عبادت کر، وہاں پر مجھ سے مانگ اور میں تجھے عطا کروں گا؟ کہاں پر یہ اجر ملے گا کہ تمہارا مقام فرشتوں سے بھی بڑھ کر کے ہوگا؟ اور کہاں پر یہ اجر ملے گا کہ 24 گھنٹے میں ایک دعا تمہاری ضرور قبول کی جائے گی؟ یہ انعامات کہاں؟ یہ انعامات کا سلسلہ تو سارا ختم ہو گیا. جس نے حاصل کر لیا وہ حاصل کر لیا. اللہ کے نیک بندوں پر اللہ کی رحمتیں برستی رہیں، برکتیں نازل ہوتی رہیں، مغفرت کے فیصلے ہوتے رہیں. مغفرت کے فیصلے ہوئے اور پھر اس کے بعد جو عشرہ گزر گیا ہے آگ سے خلاصی کا، جہنم کی آگ سے آزادی ہم کو عطا کر دی گئی. کس طریقے سے؟ تو اتنے سارے انعامات. اب مومن کا جو اب آپ صورتحال دیکھو کہ کس لیول سے اللہ نے اٹھا کر کہاں پہنچا دیا. اللہ نے متقی بنا دیا، اللہ نے ہم کو ولی اللہ بنا دیا، اللہ نے ہمارے اندر وہ روحانیت کو پیدا کر دیا کہ منہ کی بدبو سے فرشتے، منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک جو ہے قابل قبول ہے مشک سے زیادہ. اللہ نے اس قابل کر دیا کہ بندہ یہاں پر مانگ رہا ہے اور عرش کے فرشتوں کو کہا جا رہا ہے کہ سارے کام کاج چھوڑ دو اور مومن بندوں کی دعاؤں پر آمین کہنا شروع کر دو. یہ پورے وقت گزرتے چلے گئے یہ انعامات. اس لیے یہ امت پر ایک بہت بڑی مصیبت ہے، امت پر ایک بڑی جو ہے آفت ہے کہ وہ سلسلے سارے ختم ہو گئے. اب ہم نے رمضان کے اس آخر عشرے تک اپنی مغفرت کروا لی، جہنم کے آگ سے نجات ہم کو مل گئی، ہم کو نہیں معلوم. ہم کو کیسے سمجھ میں آئے گا بھائی کہ آج ہم روزے رکھ کر اللہ کے حضور تراویح پڑھ کر اب عید منانے آئے ہیں جہاں ہم کو عیدی ملنے والی ہے، جہاں ہم کو اجر ملنے والا ہے، تو کیا یہ سب قابل قبول ہوا؟ کیا یہ سب اللہ نے قبول کر لیا؟ تو اس کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، اور وہ نشانی یہ ہے کہ رمضان کے بعد جس انسان کی زندگی پٹری پر چلتی رہی، جس انسان کی زندگی اللہ کے حضور جس حالت میں 30 دن گزارے ہیں وہ سلسلہ جاری رہا، تو اس کا مطلب قابل قبول ہے، اللہ نے قبول کر لیا. لیکن اگر پہلے ہی آج کے دن سے ہمارا نفس کے ساتھ شیطان اور وہ سب سلسلے جو ہمارے جو چل رہے تھے پچھلے 11 مہینے تک اس کا آغاز پھر سے ہو گیا، تو پھر ہم کو کیا ملا؟ ہم کو تو کچھ نہیں ملا. لیکن اللہ نے مقام کیا دیا بندے کو، کہاں سے کہاں لا کر کے کھڑا کر دیا. تاخراتیں آئیں، قبولیت کے دروازے کھل گئے. ایک نفل انسان ادا کر رہا ہے، ایک فرض کے برابر اس کو اجر دیا جا رہا ہے، اس کے لیے دعائیں قبول کی جا رہی ہیں. ہر روز شام کے وقت کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے اور پھر جہنم سے آزادی دلائی جاتی ہے. اور جب رمضان کی آخری دن آخری شام ہوتی ہے تو اس وقت جتنے لوگ پہلے رمضان سے آخر رمضان تک جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں اتنے ہی لوگوں کی مغفرت بھی اس رات ہو جاتی ہے. تو ہر طرف سے رحمتوں اور برکتوں کے خزانے کا سلسلہ تھا. بہت دل کرتا تھا ہم یہ نیک کام کریں، ہم یہ نیک کام کریں، ہم یہ کریں، ہم یہ کریں. یہ سلسلے ہمارے اندر تھے. اب وہ جذبے ختم ہو رہے ہیں. اب دیکھیں آپ، آج کا عید کا دن ہے، آج کے بعد سے کیا ترتیب ہوتی، اور اللہ نے جو مقام دیا وہ فرشتوں کے تھا. شب قدر عطا کر دی، پتہ نہیں کس کے حصے میں تھی، ہم میں سے کس کو شب قدر ملی ہے. اگر تاخراتوں میں ہم جاگ گئے تو شب قدر عطا ہوگی. اور شب قدر جو عطا ہوئی ہے اس میں کیا دیا گیا کہ بندے ایک سجدہ ہمارے حضور کر لے 30,000 سجدوں کے برابر ہو جائے گا. آپ خالی اس کا کیلکولیشن دیکھو، 30,000 سجدوں کے برابر یا اس سے بہتر
آج کا آپ کا ایک سجدہ جو آپ نے کیا تھا. اب رمضان گزر رہا ہے، آخر وقت آ گیا، اللہ کی طرف سے اعلان، فرشتوں سے کہا جا رہا ہے، اللہ سب جانتے سب معلوم ہے، لیکن فرشتوں سے کہا جا رہا ہے میرے فرشتوں بتاؤ اس مزدور کا صلہ کیا ہے، اس کا بدلہ کیا ہے جس نے اپنی ڈیوٹی پوری کر لی، جس نے اپنی مزدوری پوری کر لی. اللہ رب العالمین حدیث پاک میں آتا ہے، کتنا پیارا انداز ہے، بتاؤ اس مزدور کا صلہ اس کو کیا دینا چاہیے جس نے اپنی پوری کام پوری ڈیوٹی پوری طرح سے ادا کر لی. تو فرشتے کہتے ہیں باری تعالیٰ اس کی پوری اجرت دے دی جائے، جو اس نے محنت کی ہے مشقت کی ہے اس کی اجرت دے دی جائے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے فرشتوں گواہ رہو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کے روزے، ان کی تراویح، ان کے قیام اللیل، ان کی عبادتوں کی وجہ سے ہم نے ان سب کی مغفرت کر دی، ہم نے ان سب کو معاف کر دیا. بھیا میٹر زیرو، آج کی تاریخ میں آپ یہ بیٹھے ہو یہاں، میٹر زیرو ہو گیا، اللہ رب العالمین نے مغفرت کر دی. اب آپ عیدگاہ کے اندر یہ جو ہے عید کی نماز کے لیے گھروں سے نکل کر کے آتے ہو، تو آپ دیکھو آپ گھروں سے اپنے نکل کر کے آ رہے ہو اور اللہ کے فرشتوں کو اللہ رب العالمین ڈیوٹی دے دیتا ہے، سڑک کے کناروں پر کھڑے ہو جاؤ، گلی کوچوں میں کھڑے ہو جاؤ اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو جا رہی ہے عیدگاہ کے اندر عید کی نماز پڑھنے کے لیے ان کے ساتھ مسافے کرو. اللہ اکبر، کیا مقام دے دیا ان کے ساتھ. یہ فرشتوں سے بڑھ کر اور فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو وہ مقام کیوں دے رہا ہے بھائی؟ وہ اس لیے کہ جب آدم علیہ السلام کو بنا رہے تھے، جب ان کو پیدا کر رہے تھے، تو اس وقت فرشتوں نے کہا تجعل فیہا من یفسد فیہا، کہ اللہ پاک آپ کس کو بنا رہے ہیں جو دنیا میں جانے کے بعد صرف فساد کریں گے؟ کیونکہ ان کو بھی معلوم تھا کہ یہ دنیا میں جا کر فساد کرنے والے ہیں، خون خرابہ کرنے والے. انسان، حضرت انسان کی عادت یہ ہے کہ خون خرابہ کرے گا، فساد کرے گا، شر کرے گا. تو اللہ آپ کس کو بنا رہے ہیں یہ، اور کیوں ایسے پیدا کر رہے ہیں؟ کیا ہم کافی نہیں تیری عبادت کرنے کے لیے؟ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اللہ اکبر. تو اس وقت کے جو گفتگو تھی، جو کنورزیشن تھا، اللہ پاک اس وقت میں لا کر اس کو کھڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس بندے کو یا امت کو وہ مقام جو عطا کیا ہے تاکہ فرشتے بھی دیکھ کر کے یہ کہیں کہ ہم نے غلطی کی تھی، یہ کہہ کر کے کیا تجعل فیہا من یفسد فیہا. اللہ فرماتے ہیں فرشتوں کو کہ جاؤ، شب قدر کی رات ہے، جا کر ان سے مصافحہ کرو، جا کر ان کے پاس بیٹھو، ان سے ملو. تو یہ سب جو ہے انعامات اور اکرامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو. عید کا موقع آیا، اللہ کا خطاب، میں نے ایک دو جگہ یہ بتایا بھی تھا، اللہ رب العالمین کا بیان، سب کے بیان سنتے ہو، اللہ کا خطاب، اللہ کا بیان. عیدگاہ کے اندر عید کی نماز کے اندر آنے والے لوگوں کو اللہ مخاطب ہوتا ہے، اے میرے بندو آج کی اس نشست کے اندر آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے میں پورا کروں گا. اللہ پاک کا وعدہ، ہمارے وعدے نہیں ہیں، ہمارے تو سارے جھوٹے وعدے ہوتے ہیں. یہ رب کا وعدہ ہے کہ آج کی اس نشست کے اندر جو تم مانگو گے آخرت کی نسبت سے، اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما دے. اللہ رب العالمین ہم سب کی مغفرت فرما دے. فرمائے جو مانگو گے. پھر کہا اے میرے بندو میرے عزت اور جلال کی قسم، اگر تم میرا خیال رکھو گے، میرا لحاظ کرو گے، پوائنٹ نوٹ کریں، میرا خیال کرو گے، میرا لحاظ کرو گے، میرے عزت اور جلال کی قسم میں تمہاری لغزشوں پر ستاری کروں گا، تمہارے عیبوں کو ڈھانک کر کے رکھوں گا. کوئی بھی تمہارے عیب کو نہیں دیکھ سکتا، کوئی بھی تمہاری لغزشوں کا پتہ نہیں کر سکتا. جتنے بھی تمہارے گناہ کرنے کے وٹنسز تھے ان کو سب کو ختم کر دیا. الیوم نختم علی افواہہم، تمہارے جو ہاتھ اور پاؤں جو گواہی دینے والے تھے ان سے ہم نے بھلا دیا، جو فرشتے لکھنے والے تھے ان سے بھلا دیا. زمین کے جس حصے پر بیٹھ کر آپ گناہ کر رہے تھے زمین کے حصے کو بھلا دیا
تاکہ کل قیامت کے دن کوئی تم کو تانا نہ دے سکے میرے بندو کہ تم تو بڑے گناہ گار تھے، اللہ میاں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو فرشتوں کو بھی بلا دیا، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ انعام عطا کیا گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آج کی اس نشست کے اندر کہ تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، دنیا کے اعتبار سے اگر تم مانگو گے تو تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔ تم نے مانگا، آپ کہتے ہیں اللہ میاں سے ہم مانگتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے عطا کرنے کے لیے فیصلے کر لیے۔ اب یہ ہے کہ ہماری سوچ ہے، ہم کو نہیں معلوم۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے دعا مانگی، اللہ نے اس دعا کے بدلے میں اجر دے دیا، اور اجر اتنا دیا کہ قیامت کے دن جب بندہ دیکھے گا اے اللہ اتنا سارا اجر کہاں سے آیا، تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے میرے بندے تو نے تو اتنی ساری دعائیں مانگی تھی۔ اس وقت وہ کہے گا کاش میری ایک بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی، ساری دعائیں یہاں آ کر کے قبول ہو جاتی۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین جو فیصلے کرتے ہیں وہ کس طرح سے کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے کچھ مانگا، اللہ ہی دیکھتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے یہ صحیح ہے دینا۔ بھائی اگر آپ کے پیٹ کی تکلیف ہے، آپ کا ہاضمہ خراب ہے اور آپ کا دل کر رہا ہے میں نے بریانی کھانا ہی کھانا ہے، میں نے حلیم کھانا ہی کھانا ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ پیٹ کی تکلیف اور بڑھ جائے گی نا۔ اللہ رب العالمین یہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے کو اگر میں نے یہ عطا کر دیا تو یہ اور پریشانی کے اندر آ جائے گا، اور مصیبت اس کے اندر آ جائے گی۔ تو ایسی صورتحال کے اندر اس کو یہ ابھی مت دو، اس کے بدلے میں یا تو آنے والی کوئی مصیبت ہٹا دی جاتی ہے یا کوئی اور کام بن جاتا ہے۔ اللہ کے یہاں کا نظام ایسا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ خطاب ہوتا ہے کہ میرے بندو اگر تم میرا خیال رکھو گے، میرا لحاظ کرو، ہر چیز کے اندر کنڈیشن رکھیے، میرا خیال کرو، میرا لحاظ کرو، اللہ کے بارے میں سوچو، اگر تم اللہ کا خیال رکھو گے تو فرمایا میری عزت اور جلال کی قسم میرے بندو میں تمہیں دشمنوں کے سامنے کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دوں گا، ذلیل نہیں ہونے دوں گا، تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی محتاجی کی ضرورت نہیں بنے گی۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہاری طرف نظر اٹھا کر دیکھ نہیں سکتی جب تم میرا خیال کرو گے، جب تم میرا لحاظ رکھو گے، میں تمہیں دشمنوں کے سامنے رسوا نہیں کروں گا، مجرموں کے سامنے۔ ارے اللہ کے وعدے کیا ہیں، اللہ اکبر۔ تو یہ عید الفطر کا سلسلے کا آغاز جہاں پر انعامات کے لیے اللہ نے بلایا کہ بھی آؤ اور آ کر کے لے کر کے جاؤ، اور آخر میں حکم ہوتا ہے بندو جاؤ اپنے اپنے گھروں کو، آج تم بخشائے ہوئے چلے جاؤ، ہمارے پاس سے مغفرت لے کر کے بندہ یہاں سے اٹھ کر کے جاتا ہے، پوری مغفرت اللہ کے حضور سے لے کر کے چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عید الفطر کی بڑی تاکید کی ہے، عید کی نماز کی تاکید کی ہے، عید کی نماز کے بارے میں فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سبق ہم کو دیا ہے کہ بھئی عید الفطر آپ کی ہی نہیں، غریبوں کی بھی ہے، مسکینوں کی بھی ہے۔ خالی یہ مت سمجھو اسلام یہ نہیں کہتا کہ صرف اپنا پیٹ بھر لو، اسلام یہ کہتا ہے کہ سب کا خیال کرو۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ کے یہاں آپ کھا رہے ہو، پی رہے ہو، آپ کے آزو بازو میں کوئی ہیں کیسے کہ جو کھانے کو نہیں مل رہا، جو پینے کو نہیں مل رہا؟ کون ہیں ایسے؟ کسی کو خبر ہے کہ ابھی انہی علاقوں کے اندر ایسا واقعہ پیش آیا کہ جہاں ایک معصوم بچی نے اپنے باپ سے خواہش کی کہ مجھے چوڑی لا کر کے دو، مجھے کانچ کی چوڑی چاہیے۔ باپ کی حیثیت ایسی نہیں تھی، کہاں سے لا کر کے دیتا؟ باپ نے کیا کیا؟ باپ نے کہا بیٹا ابھی تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ابھی نہیں کر سکتے۔ ابھی یہ معصوم بچی اپنی سہیلیوں، چھوٹی چھوٹے جو سہیلیاں تھیں ان سب کے ہاتھوں میں دیکھ رہی چوڑیاں ہیں چوڑیاں ہیں۔ یہ بچی نے دماغ تو کہیں چلا نہیں، اس نے دوپٹہ لیا اور اپنے گلے کے گرد باندھا اور لٹک گئی اور وہیں ختم ہو گئی، کیونکہ اس کا باپ اس کو ایک چوڑی دلا نہیں سکتا۔ تو آج اگر اپنے گھروں کے اندر عید کر رہے ہو تو اپنے اطراف میں دیکھو امت کو شریعت نے مزاج کیا دیا ہے کہ تم ان کی فکر کرو، ان کے بارے میں۔ ہم تو یہ بولتے بھائی جو مانگنے آ گئے ہمارے دروازوں پر، چلو ہم نے دے دیا، ہماری زکوٰۃ کا حق ہوگا۔ نہ 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 نہ، آپ کی ذمہ داری آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے آس پاس، آپ کے اطراف میں کن جگہوں کے اوپر ضرورت ہے، جہاں پر ایسے لوگ ہیں جن کے گھروں میں چراغ نہیں جلتے، ایسے لوگ ہیں جن کے گھروں میں واقعی میں کھانے نہیں بنتے ہیں، اور
کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی. اللہ کے نبی علیہ السلام عید کی نماز کے لیے گھر سے نکلے ہوئے. بس میں جلدی سے جلدی ختم کروں گا، غالباً اب وہ وقت آ ہی گیا ہے کہ نماز کھڑی ہونے والی ہے. 5 منٹ کے وقفے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے عید الفطر کے موقع پر اپنے گھر سے نکلے. روایات کافی ہیں اس سلسلے میں. راستے سے جاتے ہوئے دیکھا کہ بہت سارے بچے کھیل رہے تھے. ان بچوں میں سے ایک بچہ ایک کنارے پر بیٹھا ہوا تھا جو آنسو بہا رہا تھا، اور وہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل میں نہیں لگا تھا. میلے کچیلے سے کپڑے پہنا ہوا تھا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شریعت کا مزاج کیا ہے. میلے کچیلے کپڑے پہنا ہوا ہے وہ بچہ، اور ایسی حالت کے اندر اللہ کے نبی نے جب اس کو دیکھا، اس کو بلایا، بیٹا تو ان لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں کھیلتا؟ کیا وجہ ہے؟ اور تو اتنے غلیظ سے میلے سے کپڑے پہنا ہوا ہے. تو کیا فرمایا؟ کیا کہا اس بچے نے؟ بچے نے کہا کہ یہ سب بچوں کے والدین ہیں جو ان کے لیے اچھے کپڑے لے کر آتے ہیں. میں تو یتیم ہوں، میرا باپ تو مر گیا، اس دنیا سے چلا گیا، میرے پاس تو نہ کپڑے ہیں نہ کچھ ہے، اس لیے میں بیٹھا ہوا ہوں یہاں پر ایک کونے میں. اللہ کے نبی نے اس کو تسلی نہیں دی. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تو فکر مت کر، پریشان مت ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس یتیم معصوم بچے کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر لے کر گئے سیدنا عائشہ صدیقہ کے پاس میں اپنے گھر پہ، اور جا کر کے کہا کہ عائشہ جنت لے کر کے آیا ہوں، عائشہ اس کو نہلاؤ دھلاؤ، اس کو اچھے اچھے کپڑے پہناؤ، جاؤ اور جا کر اس کے لیے کچھ کپڑے لے کر کے آؤ. لوگ مسجد میں عیدگاہ میں نماز کے لیے انتظار میں ہیں، اور وہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو تیار کراؤ. تیار کرا کے اللہ کے نبی علیہ السلام اس معصوم بچے کو بھی عید کی نماز کے لیے لے کے جاتے ہیں، اور جانے سے پہلے یہ کہتے ہیں بیٹا آج کے بعد اپنے آپ کو یتیم نہ کہنا، آج کے بعد یتیم نہ کہنا، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ تیرا باپ ہے اور عائشہ صدیقہ تیری ماں ہے. آج کے بعد تو یتیم نہیں ہے. اور بچے سے پوچھا تو بچے نے بتایا کہ میرا باپ جاتا تھا، مجھے اپنے کندھوں پر بٹھا کر کے لے کے جاتا تھا جب عیدگاہ میں جاتا تھا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا آ جاؤ. اللہ اکبر، کیا شان ہے اس نبی کی، اور کیا سبق ہم کو دے کر کے گئے ہیں. اس یتیم کو جس کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ نہیں، جس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو کندھے پر اٹھاتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس بچے کو لے کر کے جاتے ہیں. کہاں لے کر کے جاتے ہیں؟ عیدگاہ. اپنے برابر میں بٹھاتے ہیں، خطبہ چل رہا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو لوگوں، اس لیے کہ جتنے بال تمہارے اس ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں تمہارے لیے لکھ دے گا نامہ اعمال میں. اور یاد رکھو یہ بھی فرمایا کہ جب اس دنیا میں کوئی یتیم روتا ہے جس کے باپ کو اللہ رب العالمین بلا لیتا ہے تو اللہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ میرے اس یتیم کو کس نے رلایا، کس نے رلایا؟ اور حکم ہوتا ہے کہ میرے فرشتوں جو کوئی اس کو چپ کرا دے گا، کہہ دو، اعلان کر دو کہ جو کوئی اس کو یتیم کو چپ کرا دے گا میں اس کو راضی کر دوں گا، قیامت کے دن اپنی رضا اس کو عطا کر دوں گا. تو مزاج جو شریعت نے دیا وہ یہ شریعت نے مزاج دیا ہے کہ آج اگر آپ کے گھر میں کھانا بن رہا ہے اور ایسی صورتحال کے اندر آپ کے گھر سے کھانے کی خوشبو باہر تک جا رہی ہے، اور وہ خوشبو پڑوسی جس کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے اور تم وہاں خوشبو پھیلا رہے ہو، تمہارے تہجد کو اللہ قبول نہیں کرے گا، تمہاری نوافل کو اللہ قبول نہیں کرے گا. تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ بھی ایک پیغام ہے آج کے اس دن کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ فرمایا، اس لیے ان لوگوں کی بھی فکر کرو جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے. اس لیے حکم دیا گیا کہ اپنا فطرہ پہلے ادا کر لو، اس لیے کہ تاکہ ان کی بھی عید ہو جائے. تھوڑا سا جو ہے ان کے بارے میں بھی سوچ لو، تھوڑا سا ان کے بارے میں بھی فکر کر لو. ہمارا جو اسلام ہے وہ ہم کو یہ میسج دیتا ہے. ہم بھائی وقت ہو گیا کیا؟ ہاں اور 5 منٹ. تو اب یہاں پر یہ اپنا اعلان ہے کسی اور کا؟ جی اچھا جی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ شریعت نے ہم کو مزاج دیا. ایک انسان جو مسلمان ہوا
اس سے پوچھا کہ تیرے اسلام لانے کا سبب کیا ہے، تو جو مسلمان ہوا ہے تو تیرے اسلام لانے کا سبب کیا ہے؟ اس نے ایک بڑی اچھی بات بتائی اور یہ کہا کہ حضور کی سیرت کا ایک واقعہ ایسا تھا کہ جس کو میں نے سنا اور سن کر میرے دل نے کہا کہ اس سے بہترین مذہب کوئی نہیں ہے، اور میں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اس نے بتایا کہ میں نے سیرت کی کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اتنے سارے لوگوں کے ساتھ میں، اور اس وقت میں ایک شخص روتا ہوا آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بچہ گم ہو گیا ہے، چھوٹا سا بچہ کدھر چلا گیا مجھے معلوم نہیں، تو آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا لیا دعا کے لیے، ابھی دعا کر کے ہاتھ رکھے ہی تھے کہ ایک انسان وہاں سے آ گیا اور آ کے کہنے لگا کہ میں نے اس کے بچے کو دیکھا ہے، میں اس کے بچے کو جانتا ہوں، میں نے دیکھا ہے، میں ابھی آتے آتے فلانے باغ میں اس بچے کو کھیلتا ہوا دیکھ کر آ رہا ہوں۔ باپ تو ویسے ہی مچلا ہوا تھا، ویسے ہی پریشان تھا، بچے کی غم میں جو ہے ایک دم سے پریشان سی حالت تھی اس کی۔ تو اس نے سنا جیسے ہی کہ فلانے باغ میں ہیں تو اٹھا اور جا کر کے سیدھے بھاگ کر باہر جانے لگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پلٹ کر آؤ بھائی، آ جاؤ ادھر آؤ۔ بلایا اور بلا کے کہا بڑی جلدی ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، آپ کو تو معلوم ہے باپ ہوں، گھر میں ماں کی بری حالت ہے، رو رو کے جو ہے پاگل ہوئی جا رہی ہے، اور میرا دل مچل رہا ہے کہ میں کم سے کم میں اس کو ایک نظر دیکھ لوں، کم سے کم اس کو گلے لگا لوں، بس جا کر کے۔ باپ کی محبت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خیر سے اچھے سے آرام سے جاؤ، جانا اور جا کر ایک بات ذہن میں رکھو، جب بچے کھیلتے ہوئے تم کو دکھیں اور تمہارا بچہ بھی وہاں دکھے تو تم وہاں جا کر اس بچے کو جب پکارو گے تو تم بیٹا کہہ کر مت پکارنا، میرے بیٹے آ جا کر کے مت پکارنا، اس کو سنو اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم کیا ہے، بچے کو بیٹا کہہ کے مت پکارنا، اس لیے کہ تمہارے اندر وہ جذبات ہیں، وہ پیار امڑ رہا ہے، جب تم پیار کے ساتھ بیٹا لفظ کہو گے تو اس وقت پتہ نہیں اتنے بچوں میں سے کوئی ایسا بچہ بھی ہو کہ جس کا باپ مر چکا ہے، جو یتیم ہوگا، اس کا دل مجروح ہوگا، اس کے کلیجے کو ٹھیس پہنچے گی۔ اس لیے تمہارے شوق اپنے گھر پہ پورے کر لینا، لیکن وہاں پر بیٹا کہہ کر کے مخاطب مت کرنا۔ وہ کہنے لگا اس سے بہترین مذہب کیا ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے جذبات کی اتنی قدر کرنے والے ہیں کہ ان سے کہا کہ تم بیٹے کہہ کر۔ اسلام نے، شریعت نے مزاج کیا دیا ہم کو بھائی؟ شریعت نے ہم کو مزاج دیا ہے کہ اگر تم یہ دیکھو کہ کوئی عورت ہے جو بیوہ ہے، خبردار اس عورت کے سامنے اپنی بیوی کے ساتھ میں پیار بھری باتیں مت کرنا، اس لیے کہ اگر تم کرو گے تو اس کے جذبات مجروح ہو جائیں گے۔ جب اپنے گھروں کا دیکھو تو برابر والوں کو بھی دیکھو، ان کے بارے میں بھی سوچو، اور کم سے کم یہ کرو کہ اگر تم گھر میں کھانا بنا رہے ہو، گوشت بنا رہے ہو تو اس کے اندر شوربہ ڈال دو، زیادہ کر دو، پانی زیادہ کر دو، اور وہ شوربہ ان کے گھروں تک پہنچا دو۔ ایسا نہ کرنا کہ برابر کے گھر کے اندر معصوم بچے رو رو کر سو جائیں اور ان کو کھانا نہ ملے، تمہارے یہاں کی خوشبوؤں سے اس کے جذبات، ان کے گھر کے جذبات مجروح ہو جائیں۔ اسلام نے تو ہم کو یہ تعلیم دی ہے۔ ارے ہم تو اس دور سے آئے ہیں جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم یہ کہتے ہیں ارے بھائی کیا حال ہے؟ چل رہا ہے بھائی، دال روٹی ہو رہی ہے، چل رہا ہے، سب ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، تم لاکھوں درجے اچھے ہو، محمد الرسول اللہ کی مجلس کے اندر 350 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس وقت میں ایک مسافر باہر سے آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں دور سے چل کر کے آیا ہوں، بہت تھکا ہوا ہوں، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، کچھ کھانے کو بھی مل جائے۔ اللہ اکبر، 350 لوگوں کی مجلس میں محمد رسول اللہ اعلان کرتے ہیں لوگوں کون ہے ایسا جو اس کو کھانا کھلائے؟
اور آپ یقین مانو کہ اتنے لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے پوری محفل میں، ایک انسان ایسا نہیں تھا جس کے گھر پہ رات کے وقت بچا ہوا کھانا ہو کہ جو اس غریب کو لے جا کر کے کھلا دے۔ ان کے پاس تھا ہی نہیں کچھ بھی، ان کے پاس تو کھانے کے لیے نہیں رہتا تھا۔ تو پورے کے پورے جو ہے سارے کے سارے جو لوگ ہیں، اب آپ سوچو کہ مزاج ہم کو کیا سکھایا گیا، ہم کو کیا بتایا گیا کہ جب کچھ بھی نہیں ہے اس کے باوجود بھی کسی نہ کس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا سلمان فارسی کو کہ جاؤ اور جا کر کے فاطمہ الزہرا رضی اللہ کے پاس اس کو لے کر کے جاؤ اور اس کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کرو۔ 300 لوگ، ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کے پاس گھر میں کھانے کے لیے پیسے کچھ موجود ہوتا۔ اور آج ہم لوگ جو ہے اللہ ماشاء اللہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہاں بھائی دال روٹی پہ گزارا چل رہا ہے، یہ کر رہا ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم، کہ لوگو شکر ادا کرتے جاؤ، اللہ تم کو دے رہا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے۔ کیسے نواز رہا ہے اللہ آپ کو؟ ہر سانس کے ساتھ اللہ نواز رہا ہے، سانس کے ساتھ اللہ تعالیٰ عطا کر رہا ہے، اتنی نوازشات اس کی ہیں، اتنے انعامات اس کے ہیں۔ لئن شکرتم، اس پر تم شکر ادا کرو، اور تم شکر ادا کرو گے تو ہمارا یہ وعدہ ہے لأزیدنکم، لئن شکرتم لأزیدن، ہم تم کو اور دیں گے۔ اور اگر چاہیے کہ اللہ تم کو دے تو ایسی صورتحال کے اندر تم اور جو ہے اللہ سے مانگنے کی کوشش کرو۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، رمضان ختم ہو گیا، عید الفطر آ گئی، اب کی آگے کی زندگی کو صحیح نہج پر لے کر آ جاؤ۔ رمضان میں ہم نے اللہ کے حکم پر حلال کو چھوڑ دیا تھا نا، کھانا تو اجازت ہے لیکن اللہ کے حکم پر چھوڑ دیا۔ ہم نے بھوکے رہے، ہم اللہ کے حکم پر حلال چیز چھوڑ دی۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ رمضان کے بعد کی زندگی میں تم کو حلال چھوڑنے کو نہیں کہا، حرام چھوڑ دو، غلاظتوں سے باہر نکل کے آ جاؤ، گندگیوں سے باہر نکل کے آ جاؤ، رشوت کو چھوڑ دو، برائی کو چھوڑ دو، دھوکے بازی کو چھوڑ دو، فساد کو چھوڑ دو، یہ سب چیزوں کو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اب جب تم اپنا میٹر زیرو کر چکے ہو تو اپنی زندگی کو صحیح ڈگر پر لے کر کے آ جاؤ اور اس قابل بنا لو کہ لوگ تمہارے پاس آ کر کے کہیں کہ بھائی ہمارے لیے دعا کر دو، ہمارے لیے دعائیں کرو کر کے۔ بس یہ چیز جو اب آپ نے عہد کر کے چلنا ہے، صلہ رحمی کے فیصلے ہوں، اپنے اندر اتحاد اور اتفاق کے فیصلے ہوں۔ آج بہت ضرورت ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتحاد اور اتفاق اٹھ گیا، جس کی وجہ سے آج ساری دنیا ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ اللہ کی قسم آج سب ہمارے پیچھے پڑے، مسجدوں کے تالے لگنا، ہمارے جو ہے اذانوں پر پابندیاں لگنا، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ جب ہم ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، اللہ یہ فیصلے کر دیتے ہیں۔ اللہ کا ہاتھ ہمارے سروں سے اٹھ گیا، اللہ سے دعا کرو رب العالمین آج بہت ضرورت ہے کہ امت محمد ایک ہو جائے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہمارے سروں پر رہے تاکہ ہم بکھرے نہیں، اور لوگ جو ہمیں ایسی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں اللہ ان کا ستیہ ناش کرے، تباہ و برباد کرے، ہمارے دین کی بھی حفاظت کرے، ہمارے گھروں کی حفاظت کرے۔ یہ موقع آ گیا کہ آج ہمارے اندر سے دین اتنا نکل گیا کہ ہمارے گھر سے بچیاں ہماری غیروں کے ساتھ بھاگ کے شادیاں کر رہی ہیں، مسلمان ہو کے نہیں کر رہی، مرتد ہو کر کے کر رہی۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ہم کتنے دین سے دور ہو گئے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں، ہم اپنی تسبیح پڑھتے بیٹھے ہوئے، ہم تہجد گزار ہیں، ہم تو ساری عبادت کرنے والے نہ، کدھر؟ بچے غلط راستے پر ہیں، ڈرگس لینے والے بن چکے ہیں ہمارے بچے، ڈرگس ایڈکٹ ہو چکے ہیں ہمارے بچے، اور ہماری گھر کی لڑکیاں جن کو ہم بڑی محبتوں کے ساتھ پال پوس کے بڑا کر رہے ہیں، وہ لڑکیاں غیر مسلم ہو کر، مرتد ہو کر دوسروں کے ساتھ بھاگ کے چلی جا رہی ہیں۔ اسلام میں اگر ہم ہوتے اور پوری طرح سے داخل ہوتے، یہ صورتحال کبھی بھی نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا اللہ سے رشتہ ٹوٹنے کا اعلان ہے کہ جیسے تم اس طریقے سے رشتے تمہارے ٹوٹتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ یہ ذلت آپ کو عطا کرتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین عزتوں کے فیصلے فرمائے، امت کو صحیح راستہ نصیب فرمائے، اللہ امت کو صحیح راستے پر چل کر اپنی طرف سے قبولیت کے فیصلے فرمائے۔ رب العالمین ہماری سب کی مغفرت کے دعا کرنا کہ ہمارے جو لوگ چلے گئے کل تک ہمارے ساتھ تھے، اللہ ان کی مغفرت کر دے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرنے کے فیصلے فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرما دے، اور جو ہمارے اکابرین، ہمارے بڑے اور بزرگ حیات ہیں، اللہ رب العالمین ان کو صحیح، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے راستے پر ہم سب کو چلانے کے فیصلے فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آج کے بیٹھنے کو، آج کی اس نشست کو بے انتہا قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ قبولیت کے فیصلے فرمائے۔
فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. Live Programs India.